علم مطالعہ کا صحیح ذوق یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ ہر روز اپنے علم و فہم میں اضافہ کرے، نئے نئے جواہرات سے اپنے دامن ظرف کو بھرتا جائے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرے کہ مطالعہ مؤثر اور ثمر آور ہو، مطالعہ کے نتائج و فوائد ذہن و دماغ میں اس قدر راسخ ہو جائے کہ وہ بہت حد تک مستحضر رہیں، انسان اپنی تقریر اور بیان میں برملا اسے ڈانٹ سکے۔ تو اسی کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فن کا انتخاب۔ سامنے ذی وقار سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کس علم یا کس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی فنوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بجائے ایک ہی فن کو منتخب کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فن کا جائزہ۔ سامنے ذی وقار جس فن کو آپ منتخب کریں اس کا پہلے آپ تعارف حاصل کریں، پھر آپ یہ معلوم کریں کہ اس کی اہم کتابیں کون سی ہیں اور اس کے بڑے علماء کون ہیں۔ اور تیسری بات آسان کتابوں کا آغاز۔ سامعین محترم، سب سے پہلے شروع میں مشکل اور بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بجائے آسان اور بنیادی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر آپ بڑی کتابوں کی طرف جائیں۔ چوتھی بات مکمل توجہ سے پڑھیں۔ سامعین ذی وقار مطالعہ کرتے وقت مکمل توجہ رکھیں، جلدی صفحات کو ختم کرنے کی بجائے ہر بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ بار بار پڑھنے سے بات ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تقسیم کر کے پڑھیں۔ سامعین ذی وقار بڑی کتابوں کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے کی بجائے اس کو چند حصوں میں تقسیم کریں۔ آپ تھوڑا اس کا روزانہ مطالعہ کرتے رہیں۔ سامعین محترم، جب آپ مطالعہ کریں تو اہم نکات، حوالہ جات اور مفید باتیں لکھتے جائیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ خلاصہ بیان کریں کہ ہر سبق یا بات کو پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے اس کا خلاصہ بیان کریں یا کسی دوسرے آدمی کو سمجھائیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ علم پر عمل کریں۔ حضرات محترم، مطالعہ کرنے کا مقصد صرف معلومات کو جمع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے۔ اور نویں بات اہل علم سے تعلق رکھیں۔ حضرات محترم، اچھے اساتذہ کرام اور بڑے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں اور ان سے سوالات کریں اور ان کے تجربات کا فائدہ اٹھائیں اور ان کی بتائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس سے انسان کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نواسے نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے امی جان رحمت اللہ علیہ کے گھر میں معمولات کیا تھے؟ فرمایا، اے بیٹا، جب امام محمد رحمت اللہ علیہ گھر میں ہوتے تو ان کے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر ہوتا، وہ ہر وقت مطالعے کے اندر مصروف رہتے، کسی سے بات نہیں کرتے، ہاں اگر ضرورت پر کوئی بات کرنا چاہتے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بات کر لیتے۔